إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الحج مقاصد و مواعظ۔ اللہ جل شانہ نے جن عظیم مقاصد اور بہترین اہداف اور غرض و غائد کے لیے حج کو مقرر کیا ہے، ہم پہ فرض کیا ہے، اور حج سے جو دروس اور سبق حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بالاختصار گفتگو کی جائے گی۔ یقیناً جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حج جامع العبادات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر اس شخص پر جس کو استطاعت دی ہے، جو صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جو اہداف و مقاصد رکھے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں، یہ شعور اور احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ان کا مرکز ایک ہے۔ اسی لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، کہ یہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں، پیدل چل کے بھی آئیں، دور دراز سے بھی آئیں، ان سواریوں پہ سوار ہو کر جو سفر کی دوری کی وجہ سے تھکی ماندی ہوں، اور دور دراز کے علاقوں سے بھی اور قرب و جوار کے علاقوں سے بھی یہاں پہ جمع ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس جگہ پہ آئیں، گویا کہ یہ مسلمانوں کو باور کروانا کہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ مرکز اسلام ہے بیت اللہ شریف، اور پوری دنیا کے لوگ اسی کی طرف آتے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ اور شوق ہے، اس کے پاس استطاعت ہے یا نہیں ہے
لیکن اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ شوق ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے شیر خوار بچے اور اپنی زوجہ محترمہ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ آباد کیا تھا، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، بے آب و گیا جنگل تھا، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں اس بے آب و گیا وادی میں تیرے حکم کے مطابق اپنی ذریت کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ ان کو نمازوں کے پابند بنانا۔ دوسری دعا یہ کی ورزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ اور یہ دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کے اندر یہ شوق پیدا کر دے کہ وہ اس مرکز کی، اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو ایک تو حج کے مقاصد میں سے یہ مسلمانوں کو احساس اور شعور دلانا کہ ان کا مرکز ایک ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت کی اقامت التوحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنا حج کے مقاصد میں سے مین مقصد ہے، کیونکہ حجاج کرام جب حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں میقات سے، لباس پہن لیتے ہیں احرام کا اور نیت کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے جب احرام پہنا، نیت کی، اور آپ کی سواری نے بیت اللہ شریف کا رخ کیا، مکہ معظمہ کا رخ کیا، تو احل بالتوحید، آپ نے تلبیہ توحید پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ توحید ہے، یہ مسلمان سے بار بار کہلوایا جا رہا ہے، یہاں سے عمرے کا احرام، حج کا احرام میقات سے بیت اللہ شریف طواف کرنے تک، اور پھر 8 ذی الحج کو پھر احرام پہن کر پھر تلبیہ کہلوایا جا رہا ہے بار بار، رمی جمرات تک 10 تاریخ تک حجاج کرام یہ تلبیہ کہتے رہیں گے، جس کا معنی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی توحید راسخ ہو جائے، کیونکہ توحید جس کو مل جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، جس کی بنیاد پر دنیا، آسمان و زمین کا اور دنیا کا نظام قائم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کی توحید پہ قائم ایک شخص بھی دنیا میں موجود ہے، جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم لوگ موجود ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید بہت پسند، انسان اس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے اللہ رب العزت کلمہ توحید نصیب کر دے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری موقع پر نزا کے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت، دم واپسی، جس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید جاری کر دے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے ایک تو اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ شعور اور احساس دلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، محسن ہے، وہی ہر قسم کی عبادات کے لائق ہے، خواہ وہ قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس طرح توحید کے علم کو بلند کیا، اسی طرح شرک کی نحوست سے اور اس کی تباہ کاریوں سے اور اس کے برے انجام سے ڈرانے کا ذریعہ ہے حج، کیونکہ جب تلبیہ پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس لیے اللہ رب العزت نے انہی آیات کے بارے آخر میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ
غیر مشرکین بہ، کہ تم شیطان بتوں کی علائشوں سے، ان کی آلودگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے اور یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے تالیف القلوب و جمع الکلمہ، کہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملانا، ایک دوسرے کے قریب کرنا اور مسلمانوں کی قوت کو، طاقت کو جمع کرنا، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی دعوت دی گئی کہ مسلمان جہاں بھی ہیں کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے، اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سپورٹ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ اس بات کی کہ مسلمان ایک ہے، ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں، اس بات کا احساس اور شعور دلانے کے لیے کہ دنیا کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ، کوئی کسی ملک سے آیا، کوئی کسی ملک سے آیا، مرکز بھی ایک ہے اور سب آج میدان معاشر میں میدان عرفات میں جمع ہیں، اور سب کا لباس بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، لباس بھی ایک ہے، اور سارے ایک قسم کی آرزویں لے کر وہاں پہ جمع ہیں، جو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ انسان دنیا کی زیب و زینت اس کو ترک کر کے احرام پہن کر جب وہاں جمع ہوتا ہے تو یہ میدان محشر میں پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی تذکیر بھی کرتا ہے۔ حج کا اجتماع میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کی یاد دہانی بھی کرتا ہے کہ اسی طرح جس طرح یہاں اللہ کے حکم کے مطابق ہم جمع ہوئے، اسی طرح میدان محشر کے اندر بھی جمع ہوں گے۔ حج کے مقاصد میں سے ایک مقاصد یہ بھی ہے اذابت الفوارق بین المسلمین ولا دعوت للقومیہ ولا عصبیہ ولا وطنیہ، مسلمان جب یہ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، ان کے درمیان ان کے اتفاق و اتحاد، ان کے آپس میں ملنے اور ان کے آپس میں اکٹھا ہونے کے درمیان یہ رکاوٹیں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ قومیت کی رکاوٹ، وطنیت کی رکاوٹ اور رنگ و نسب، یہ رکاوٹیں ان کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہیے، اور یہی حج مسلمان کو یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی آدم علیہ السلام ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں الا بالتقوی، فضیلت اور فوقیت کا معیار اللہ کے ہاں تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہے، وہی زیادہ عزت اور تکریم والا ہے جو جس قدر زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حج کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے الانقیاد والاذعان لامر اللہ تعالی، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرے یہ فاخرانہ لباس، یہ اپنی پسند کا لباس اتار کر احرام پہن لیا، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے، بیت اللہ شریف کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو،
رمی جمرات کے لیے جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اس کی مثال ہمارے سامنے پیش کی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس لیے حج کے اندر بہت سارے مناسک ہیں جو اس خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے اور ان کی یادگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، اور بیٹا جب کچھ فلما بلغ معہ السعی، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، خواب کے اندر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور بیٹے اس کے سامنے جا کر اپنا خواب بیان کیا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا، فرما بردار بیٹا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بیٹا اپنے باپ کا کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والا فرما بردار بیٹا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں کوئی انیس و جلیس نہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ انسان جب پھر زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پھر اس خاندان کی یاد آتی ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے زمزم کی۔ جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اماں ہاجرہ ان کی سیرت یاد آتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ماضی کو حاضر کے ساتھ جوڑنا اور مشاہدے کے طور پر یہ چیزیں ان کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے حج کو ہم پہ فرض کیا ہے اور حج کو مقرر کیا ہے۔ اسی طرح حج کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان اس بات کا شعور اور احساس کرے کہ شیطان انسان کا واضح طور پر دشمن ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اس نے ان کے دل میں ایسے خیالات پیدا کیے طرح طرح کے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور انہوں نے وہاں شیطان کو کنکریاں ماری، جو آج رمی جمرات کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الشیطان ترجمون، تم شیطان کو رمی کرتے ہو، جمرات کو کنکریاں مارتے ہو، وسنت ابیکم ابراہیم تتبعون، اور تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو ایمان والو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یہ رمی جمرات، یہ حج اس بات کا احساس اور شعور دلانے کے لیے واضح طور پر کہ ہم شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں، جمرات کو رمی کیوں کرتے ہیں، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے اور بھی بہت سارے حج کے مقاصد کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں جب لوگ جمع ہیں، وہاں بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی قوم اور نسب سے حسب سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہیں۔ سب اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی، وہ شوکت جاہ و حشمت شان وحدت نے مٹا ڈالی، وہ ننگے سر غبار آلود کیا پہنے لباس آیا، وہ روتا مانگتا سائل میرے داتا کے پاس آیا۔ پرے دیکھو وہ صف باندھے جماعت ہے وزیروں کی، امیروں بادشاہوں کی مگر شکلیں فقیروں کی۔ اور سچ ہے کہ بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، عزیز اور قابل صد احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کا موقع فراہم کرے اور پھر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کہ اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے
نعمتوں کی شکر ادائی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے، وعدم الاسراف، اور ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ آج گرمی کا موسم ہے، اور اس گرمی کے موسم میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، الترشید فی الماء والکہرباء، یعنی دو چیزیں گرمیوں کے موسم کی شدید ضرورت ہے، ایک بجلی اس کا استعمال کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوسرا پانی اس کا استعمال۔ تو ان کے اندر بھی ان کو بھی استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسراف نہ کیا جائے۔ جہاں ایک اے سی میں گزارا ہو سکتا ہے وہاں تین اے سی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلیں، لائٹیں بند کر کے نکلیں، اے سی وغیرہ بند کر کے نکلیں۔ اور اسی طرح پانی، اس کو بھی احتیاط کے ساتھ برتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر پانی میں اسراف سے منع فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے اور ایک سا کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوں تو پانی کے استعمال کے اندر اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ بجلی کے استعمال میں، پانی کے استعمال میں، ہم کھانا کھاتے ہیں، بعض احباب کو دیکھا کھانا لے لیا زیادہ، تھوڑا سا اس سے کھایا، تھوڑا سا اس سے کھایا، لوگوں کو کئی جگہ پہ کھانا نہیں مل رہا، فقراء مساکین بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں کھانے ضائع ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ سوال ہوگا۔ ٹیشو کے استعمال کرنے میں، آدمی نے وضو کیا، اس کو جسم کو خشک کرنے کے لیے ایک دو اس کے پیپر کافی ہیں، لیکن وہ آدمی جو کھینچنے لگتا ہے اور بعد میں آنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کوئی چیز بھی جو استعمال کی ہے اس کے استعمال کے اندر اسراف سے بچنا چاہیے۔ میں یہ بھی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں کے اندر عبادات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، 9 ذی الحج کا روزہ۔ یہ 9 ذی الحج کا روزہ 26 مئی کو، 26/5 کو ہوگا، یوم الثلاثاء کو، منگل کے دن۔ اگر کوئی عام دنوں میں روزے نہیں رکھ سکا کوئی بات نہیں، یہ روزے فرض نہیں تھے، جس نے رکھ لیا اس نے اجر و ثواب حاصل کرے گا اللہ کے ہاں، لیکن 9 ذی الحج کا روزہ یہ ضرور رکھیں، خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دلائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سئل عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 1 سال آئندہ کے اور 1 سال گزشتہ کے۔ تو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے 9 ذی الحج کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں جب 9 ذی الحج ہوگی اس کے مطابق رکھیں گے، اور یہاں جب میدان عرفات میں حجاج وقوف کریں گے، یہ مطلع ایک ہے، تو یہاں ہم یوم عرفہ کو روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحج کو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت قبول و منظور بھی فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره۔ اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لو۔